یہ 1958 میں اس لیے کہہ رہا ہوں 59 کی بات ہوگی، جو مردان سے بس نکلی تو نوشہرہ سے ایک نہ ختم ہونے والا فوجی قافلہ چل رہا تھا، اس میں ٹینکس بھی تھے، گنز بھی تھے، ہر قسم کی چیزیں جا رہی تھی۔ تو ہم سب نے، بچوں نے بس سے ہم نے سر نکالے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے، اور وہ جو ہمارا ڈرائیور اس بس میں ایک ہی بڑا تھا اور وہ ڈرائیور تھا، وہ شور کر رہا تھا کہ سر اندر کریں، سر اندر کریں۔ ہم نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی افغانستان نے باجوڑ میں حملہ کر دیا ہے۔ مجھے یہ میرے آپ حساب لگائیں 10 سال کی میری وہ ایک امپریشن ہے کہ افغانستان نے باجوڑ میں حملہ کیا ہے اور ہماری فوج جا رہی ہے باجوڑ طرف۔ برصورت آگے آتے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے میری، یا بدقسمتی سمجھے یا اتفاق سمجھے کہ بہت ینگ ایج سے مجھے افغانستان کے معاملات کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا۔ 1977 میں ایران میں تھا، اصفہان میں میری پوسٹنگ تھی، میں انسٹرکٹر تھا ان کے آرٹلری میزائل سینٹر میں۔ وہاں سے آتے ہی میں اسٹاف کالج کوئٹہ گیا اور کوئٹہ سے مجھے انہوں نے ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ میں پوسٹ کیا۔ جب میں ادھر آیا میں میجر تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ، یہ ایک ہمارا ادارہ ہے، اس کو افغان سیل کہتے ہیں، آپ اس افغان سیل کے سیکرٹری ہوں گے۔ اچھا افغان سیل کیا ہے؟ یہ اب دسمبر 1978 کی بات ہے۔ انہوں نے کہا یہ سیل، اس کو ہیڈ کرتے ہیں جنرل ضیاء الحق صاحب، اور اس کے ممبر ایک ہیں جنرل رحیم الدین صاحب جو کہ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور گورنر بلوچستان ہے، ایک جنرل فضل حق صاحب ہیں جو کہ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور گورنر NWFP ہے، اس وقت NWFP تھا، اور اس میں غلام اسحاق صاحب ہیں، وہ ایڈوائزر ڈیفنس اور فارن افیئرز ہیں، ڈیفنس اور فائنینس ہیں، اور ایک آغا شاہی صاحب ہیں، وہ منسٹر یا ایڈوائزر فارن افیئرز ہیں، اور ایک اختر عبد الرحمان صاحب ہیں، اور DGISI ہیں، اور ایک جنرل KM عارف صاحب ہیں، ان کے چیف آف سٹاف ہیں، اور ایک جنرل FS لودھی صاحب ہیں، سارے مرحومین ہیں۔ وہ CGS ہیں، اور ایک DMO ہیں، وہ بریگیڈیئر ہوتے تھے اور آج کل DGMO کہلاتے ہیں، وہ بریگیڈیئر جنرل افضال ہیں، وہ بھی مرحوم ہیں، اور آپ نوٹ ٹیکر ہوں گے، آپ سیکرٹری ہوں گے، آپ ادھر ہوں گے۔ اور ہر مہینے اس افغان سیل کی میٹنگ GHQ میں ہوتی تھی، اور پریزیڈنٹ صاحب آتے تھے، اور یہ سارے اکابرین اس میں شامل ہوتے تھے۔ پورا 1979 اور پورا 1980 2 سال میں اس کا سیکرٹری رہا۔ ہر مہینے میں اس کی میٹنگ اٹینڈ کرتا رہا ضیاء الحق صاحب کی قیادت میں اور ہر مہینے میں اس کے نوٹس لکھتا تھا، پھر وہ نوٹس میں بھیجتا تھا، DMO CGS سے ہوتے ہوئے وہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتے تھے، فارن آفس میں جاتے تھے اور ریکارڈ ہوتے۔ یہ میں نے اتنا قصہ کیوں بیک گراؤنڈ بتائی؟ کیونکہ میں اس دن سوچ رہا تھا کہ جتنی بھی افغان پالیسی بن رہی تھی وہ اس 2 سال میں میرے سامنے میں اس پہ سارا ریکارڈ کرتا رہا، اور خصوصاً مجھے ایک چیز یاد ہے کہ یہ افغان ریفیوجیز کا مسئلہ کیسے شروع ہوا، وہ میرے سامنے ہی ہوا، میں نے ہی نوٹس لکھے۔ اس میں 2-3 چیزیں مجھے بہت، یعنی میں بار بار یاد کراتا رہتا ہوں کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا فیصلہ غلط تھا۔ اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی، اور اس کی مخالفت کس نے کی تھی؟ جنرل فضل حق نے کی تھی، جو کہ ریپریزنٹ کر رہے تھے NWFP، اور اس کو سپورٹ کر رہے تھے باقی جو اس میں تھے۔ اوبیسلی یہ پریزیڈنٹ صاحب کی خواہش تھی، اور جو آرگومنٹ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جناب یہ ہمارے مسلم بھائی ہیں، ہمارے نیبرز ہیں، یہ کدھر جائیں گے؟ اچھا فضل حق صاحب بالکل کلیئر تھے، انہوں نے کہا جناب پہلے تو ان کو آنے نہیں دینا چاہیے، اگر یہ آ جائیں تو ان کے بارڈر کے ساتھ، بالکل بارڈر کے اکراس ان کے لیے کیمپ بنانا چاہیے۔ نمبر 3، اگر یہ کیمپ میں نہیں آپ نے رکھنے اور نکالنے ہیں تو پھر صرف ان کو NWFP میں نہ رکھیں، ان کو پھر پورے پاکستان میں رکھیں اگر یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ وہ تینوں چیزیں نہیں مانی گئی۔ مجھے اس لیے یہ پچھلے دنوں میں یاد آ رہا تھا کہ ابھی جو فیصلہ ہو رہا تھا ان کو واپس بھیجنے کا، تو صرف ان کو اپوز کر رہا تھا KP گورنمنٹ۔ وہی سچویشن دوبارہ آ گئی کہ میرے خیال میں ان کو مشورہ ان سے بھی نہیں کیا جا رہا تھا، واپس بھیجنے کا بھی ان سے کوئی مشورہ نہیں کر رہا تھا، اور اگر کوئی مخالفت کر رہا تھا ان کو واپس بھیجنے کا، تو وہی سچویشن۔ مجھے اس لیے یہ بات بڑی یاد ہے اچھی طریقے سے کہ یہ ہو رہا تھا۔ دوسرا، میں جیسے میں نے بتایا تقریر کا، تو چونکہ میں نہیں تھا، میں آپ کو 2-3-4 ایسے واقعات بتاؤں گا جن میں میں خود تھا، وہ سنی سنائی والی بات نہیں ہوگی۔ دوسری بات تھی جب 9/11 ہو گیا، اور میں اس وقت کور کمانڈر تھا پشاور میں، تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ، میرا خیال مجھے نہیں تھا کہ میں DGISI میں آ جاؤں گا، ٹھیک ہے، میرا خیال تھا میں ابھی پشاور میں 7 مہینے ہوئے تھے، تو میرا خیال تھا میں کچھ سال تو گزاروں گا۔ 9/11 ہو گیا، جس دن کابل پہ
बमबारी शुरू हो गई अमेरिकन की, यानी एक महीना 9/11 को तकरीबन यानी 7 अक्टूबर को बमबारी शुरू हुई थी। उसी दिन जब वो ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी कि अफगानिस्तान पे अटैक शुरू हो गया है और बॉम्बिंग हो रही है, तो साथ ही टेलीफोन कॉल आ रहा था। तो मुझे ऑपरेटर ने कहा कि सर प्रेसिडेंट साहब बात करना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब ने मुझे कहा कि आप, मैंने DGISI लगा दिया है, आप इस्लामाबाद सुबह आ जाएं और आप चार्ज लें। ठीक। और उसके एक महीने के बाद, जिस तरह अभी भी UN जनरल असेंबली की मीटिंग आपने देखा होगा सितंबर के महीने में होती है, तो उस दफा चूंकि सितंबर में 9/11 हो गया था, तो UN असेंबली की मीटिंग नवंबर पे चली गई, पहले हफ्ते में, पहले दूसरे हफ्ते में। और मुझे एक और डायरेक्शन से मैं किसी और सिलसिले में अमेरिका में चला गया था। एक हमारी जॉइंट इनिशिएटिव थी, प्रिंस सऊद अल फैसल थे सऊदी अरब के वजीर खारजा, और मैं उनके साथ था कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलके एक अमेरिका को, बाकी मगरबी दुनिया को ये कन्विंस कर सकें कि भाई ये जो अफगानिस्तान में जंग है, इसका एक आसान तरीका यह है, इस जंग को ज्यादा, इसको ताकि ये ज्यादा स्ट्रेच ना करे, लंबा ना हो, कि हम ये जो नॉर्दर्न अलायंस आ रही है काबुल की तरफ, इनको काबुल से बाहर रोकें और तालिबान को कहें कि आप काबुल को वेकेट करें और काबुल को अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले करें। ये इनिशिएटिव हम लेके अमेरिका गए थे। वहां से खैर मुझे बताया गया कि जी वो अमेरिका ने तो नहीं माना, उनको जब पता चला हम ये बात कर रहे हैं, उन्होंने जल्दी जल्दी से काबुल पे कब्जा कर लिया। नॉर्दर्न अलायंस को उन्होंने घोड़ों पे और क्या क्या दौड़ा के जल्दी से जल्दी काबुल में पहुंचा दिया। मैं वाशिंगटन में था जब मुझे मैसेज मिला कि आप न्यूयॉर्क आ जाएं और आप प्रेसिडेंट साहब के डेलीगेशन में होंगे। न्यूयॉर्क पहुंचा और उन्होंने कहा आज शाम को पहली मुलाकात होगी जनरल मुशर्रफ, प्रेसिडेंट मुशर्रफ और प्रेसिडेंट बुश, वो पहली उनकी, क्योंकि उससे पहले तो पाकिस्तान में मिलिट्री गवर्नमेंट टेक ओवर हुआ था, तो वो तो हमसे बात ही तरह नहीं हो रही थी। मैं उस मीटिंग में था, पहली जो मीटिंग थी, और भी हमारी तरफ से 2-3 और भी फॉरेन मिनिस्टर साहब थे, सत्तार साहब मरहूम, शौकत अजीज साहब थे, उनकी तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से उनकी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और कॉन्डोलीजा राइस शायद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थी, ज़ल्मे खलीजात था, ये था मेरे ख्याल में, ये उनका अफगानिस्तान के ऊपर एडवाइजर था, या 4-5 की तरफ से। और शाम को था, हमने खाना इकट्ठे खाना था और ये मीटिंग थी। मैं जो चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये अगेन तमहीद बांधने का मकसद ये था कि जब हम मिले और छोटा मोटा बातचीत हुई, शुरू हुई, तो प्रेसिडेंट बुश साहब ने प्रेसिडेंट मुशर्रफ को कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट आप आए हैं, हम आपकी बात सुनना चाहेंगे। जो पहला जुमला प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कहा था वो ये था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री हल नहीं है। आपने ये बमबारी शुरू की हुई है, हमारी आपसे ये गुजारिश है कि जितनी जल्दी से आप ये खत्म कर सकते हैं ये खत्म करें और आप सियासी हल की तरफ चलें। ये पहला सेंटेंस था, पहले अल्फाज जो कहे गए थे वो ये अल्फाज। मैंने क्यों ये बैकग्राउंड इतना बताया? अब आजकल जब मैं सुनता हूँ कि अफगानिस्तान पे हमने उस जगह पे बमबारी कर दी है, बल्दक में कर दी है, इधर ये जो पाक्तिका में हो गई है, पोस्ट में, काबुल पे हुई है या और जगहों पे, तो मैं थोड़ा सा जरा अपने आप को स्क्रैच करता हूँ, यार ये तो पहला जुमला जो हमने कहा था उनको कि भाई मिलिट्री सोल्यूशन कोई नहीं है, और फिर 20 साल हम उनको कहते रहे कि भाई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, आप आए ना जरा बातचीत डायलॉग पे आ जाए ताकि मसला हल। तो जरूर स्क्रैच करना पड़ता है अपने आप को याद दहानी कराने के लिए कि भाई मिलिट्री हल नहीं है, वापस आ जाएं, डायलॉग की बात करनी है। अब क्यों हम यहाँ तक हालात पहुंचे? आपने अयाज वजीर साहब की, मेजर आबिद साहब की और ताहिर की आपने सारी बातचीत सुन ली। क्यों हम इस हालत में आ गए हैं, इस मजबूरी में हम आ गए हैं? ये हालत हो गई है हमारी कि हमें जाके अफगानिस्तान में अटैक करने पड़ रहे हैं, हमला करना पड़ रहा है। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता हूँ क्यों हम इस मजबूरी की हालत में हमें ये करना पड़ रहा है, लेकिन मैं 1-2 चीजें आपको ज़ाती, अगेन मैं वो किताबी या अखबारी या उसमें नहीं जाऊंगा, जो मेरे सामने 2-3 बातें हुई हैं ड्यूरन लाइन। 1998 से जब मैं पहली दफा एक सीनियर पोजीशन में आया, DGMI पोस्ट हुआ 1998 को, आज 27 साल हो गए हैं। पहले दिन से मैं ये कहता रहा हूँ कि हमें इस बॉर्डर को फेंस करना चाहिए, हमें इस बॉर्डर को जिस तरीके से भी हो मजबूत से मजबूत हालत में लाना चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई सरहद नहीं है जहां इस किस्म की वायलेंस हो और वहां
وہ بارڈر اوپن رکھی جائے یا اس کو یہاں بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس پہ اتنے ربر خرچ ہو گئے، اتنے ارب خرچ ہو گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2005 میں ابھی میں سروس میں تھا اور میں اسٹاف کالج کوئٹہ میں بات کر رہا تھا، تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ بھئی کسی نے اس کا ٹیکنیکل سروے کیا ہے کہ کتنا خرچہ ہوگا، یا ایسے ہی کہہ رہے ہو کہ بڑا خرچہ ہوگا؟ اگر میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر $5 ارب بھی خرچ ہونے ہیں تو بالکل کریں، کیونکہ وہ 1 سال میں تو نہیں ہوں گے، 10 سال میں ہوں گے، لیکن یہ اتنا اہم ہے ہمارے لیے اور وہ بہت سارے مسائل حل کرے گا. وہ صرف یہ جو کراس بارڈر ٹیررسٹ ہے صرف یہ نہیں ہے، یہ ڈیورنٹ کا مسئلہ حل کرے گا. یہ جب آپ اس بارڈر کو اچھی طرح سے ڈیفائن کریں گے، مضبوط کریں گے، اور آپ جو آئے گا جائے گا اس کو آپ چیک کریں گے، اسی طرح یہ مضبوط ہوگا، یہ تبھی انٹرنیشنل بارڈر کی ریکگنیشن ہوگی. اب میں نے یہ اس لیے بات کی کہ میرے افغان، میں کابل اپنے سروس میں نہیں جاتا تھا، کیونکہ ایز اے ڈی جی ISI مجھے معلوم تھا کہ یار وہ اتنا میری شکل دیکھ کے اتنے زیادہ خوش نہیں ہوں گے. لیکن میری ریٹائرمنٹ کے بعد میں تقریباً ہر دوسرے مہینے کابل میں کوئی نہ کوئی کانفرنس، کوئی نہ کوئی مجھے انویٹیشن آ جاتی تھی، میں کابل میں ہوتا تھا. میں جب ان سے افغان سے یہ بات کرتا تھا، میں آپ کو یہ ہمارے جو افغان دوست ہوتے تھے وہ مجھے یہ بار بار کہتے تھے، خصوصاً جو پشتون ہوتے تھے وہ تھوڑا سا ذرا جھجک کے بات کرتے تھے، جو پشتون نہیں ہوتے تھے، تاجک، ازبک، ہزارہ کوئی اور ہوتے تھے، تو وہ مجھے کہتے تھے آ کے کہ جنرل صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے زمین پہ ناک رگڑیں اور آپ کو کہیں کہ یہ اس کو فینس کرو؟ فینس کریں نا. آپ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی اس کو فینس ہونا چاہیے اور فینس کرانا چاہیے اور آپ لوگ اس پہ راضی ہوں؟ کہتے ہیں ہم راضی ہوں نہ ہوں یار آپ لوگ فینس کر دیں. یہ افغانستان میں وہاں بات ہمیں بار بار بتائی جاتی. پھر ہم بات کرتے تھے یار آپ لوگ اس کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اور یہ ان کا پکا جواب ہوتا تھا. انہوں نے کہا یار ہم نے کون سی چیز نہیں مانی، آپ ہمارے بیانوں سے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہم نے وہاں جدھر آپ لوگوں نے کسٹم چیک پوسٹ لگائی ہے تو ہم نے بھی لگائی ہے نا. جہاں آپ نے سیکیورٹی کی پوسٹ لگائی ہے تو وہاں ہم نے بھی لگائی ہے نا. اگر آپ سے اس لائن پہ کوئی، جس کو لائن کہتے ہیں، کوئی کراس کرتا ہے تو ہم اس کا پاسپورٹ نہیں چیک کرتے ہیں نا، اس کو بغیر اس کو جانے دیتے ہیں. اگر تو یہ بارڈر نہیں ہے تو پھر ہم کیسے اس کو جانے دے رہے ہیں؟ اسی طرح جو آپ کی طرف جا رہا ہے تو انہوں نے کہا آپ ایسی خواہ پریشان ہو رہے ہیں، جو چیز وہاں اگر ٹرک جاتا ہے تو ہم اس کو روکتے نہیں ہیں. اگر یہ ہم لائن مانتے ہیں اور بارڈر نہیں مانتے تو ہم تو ہماری طرف سے تو کوئی چیک پوسٹ نہیں ہوگی، کوئی کسٹم نہیں ہوگا، وہ جو آئے گا سیدھا جائے گا. گیٹ ہی نہیں ہوگا. گیٹ ہم نے بھی بنایا ہے، آپ نے بھی گیٹ بنایا ہے. آپ دوستی گیٹ کہتے ہیں، ہم کچھ اور کہتے ہیں، لیکن گیٹ تو بنا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یہ آپ لوگ زیادہ، کوئی پاکستان میں لوگ زیادہ اس کو پریشانی والی بات لے رہے ہیں. یہ ہماری سیاست ہے، ہماری پشتون سیاست ہے، تاجک، ازبک، ہزارہ کی نہیں ہے. یہ چلتی رہے گی، آپ اس کو زیادہ مہربانی کرے، اس کو زیادہ پریشانی والی نہ لیں. یہ میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ یہ مجھے ہر جگہ افغان، چاہے وہ کابل میں ہوتے، چاہے وہ مجھے دنیا کسی اور حصے میں ملتے، یہ بات کرتے. ہاں اس میں درمیان میں کچھ لوگ ایسے ٹھیڑے ہوتے تھے. امراللہ صالح میں مثال دیتا ہوں، وہ ان کا انٹیلیجنس چیف رہ چکا تھا میرے ٹینیور کے آخر میں، کیونکہ وہ بہت ینگ لڑکا تھا اور اس کو ایسا ہے جیسے کسی لیفٹیننٹ جنرل کے ADC کو آپ کہے کل سے آپ لیفٹیننٹ جنرل بن گئے، تو وہ اس طرح کے اچھا وہ ایسی فضول باتیں کرتا رہتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ ہماری استنبول میں میٹنگ تھی، تو اس میٹنگ میں وہ بھی آیا ہوا تھا، اگرچہ بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار اس کو نہیں بلانا چاہیے، یہ تو ساری میٹنگ کا یہ بیڑا غرق کر دیتا ہے، فضول باتیں کرتا رہتا ہے. اس نے وہاں ریفیوجیز کی بات ہوئی، اس نے کہا کہ جناب کیا مطلب ہے ریفیوجیز؟ کوئی ریفیوجیز نہیں ہے، یہ تو ایک ہسٹورک پروسیس ہے کہ یہاں شمال کی طرف سے، سینٹرل ایشیا سے، افغانستان سے لوگ ساؤتھ ایشیا میں جاتے رہتے ہیں. کچھ 100 سال پہلے گئے ہیں، کچھ 2 سال پہلے گئے ہیں، کچھ یہ پچھلے 40 سال میں گئے ہیں. یہ کوئی ریفیوجی نہیں ہے، یہ تو ایک نیچرل پروسیس. اس قسم کی باتیں جو کہ ماحول کو زیادہ خراب کرنے کے لیے، اور یہ کوئی افغانستان واپس نہیں آئیں گے اور یہ تو ادھر کے ہی ہیں اور ان کو آپ اسی طریقے سے کریں. تو ادروائز جنرلی افغانستان میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. جو ہماری پالیسی ٹورڈز افغانستان رہی ہے، اس سے پہلے میں صرف آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. پاکستان میں اس کے بارے میں بڑے ہم غلطی کر رہے ہیں کہ جو ہماری نیریٹو ڈیولپ ہو رہی ہے، ہم اس کو افغان ملت، افغان قوم کی طرف نہ ڈائریکٹ کریں. جس طرح یہ پچھلے 2-3 مہینے سے میں سن رہا ہوں، ایک وہ گانا بھی نکلا کہ یہ کیا نمک حرام ہے، یہ فلان. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پیرس میں کانفرنس تھی، ہم کوئی اس انٹرنیشنل کانفرنس تھی افغانستان کے بارے میں، اس میں کوئی 50 لوگ ہوں گے، اور پیرس منسٹری آف فارن افیئرز فرانس کے اس میں کانفرنس تھی. اس پورے کانفرنس ہال میں اس کے تقریباً دگنی سائز کا ہوگا، میں واحد پاکستانی تھا، باقی زیادہ تر افغانز تھے، پھر یورپینز تھے، کچھ امریکنز تھے، انڈینز تھے، کچھ مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان افغانز کو سب کو پتا تھا کہ یہ پاکستانی ہے. مجھے وہ دوسرا
دوسرا جو مجھے نہیں جانتے تھے آہستہ آہستہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو جنرل ہے. پھر مزید تھوڑی دیر کے بعد ان کو پتہ چلا کہ یہ تو DGI بھی ہے. وہ جو ساری ہال میں بات چیت چل رہی ہوتی تھی وہ سارے دیکھ کے مجھے دیکھ کے میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ بات کرتے تھے. وہ ادھر ادھر ہال میرے لیے تو کانفرنس نہیں تھی, وہ ساری بات چیت تو مجھے یہ ایڈریس ہو رہی ہوتی تھی, میں سنتا رہتا تھا. میرے ساتھ اس طرف ایک افغان ینگ نوجوان بیٹھا ہوا تھا. یہ میں بات ہمیشہ ذکر کرتا ہوں, میں بھولتا نہیں ہوں. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے آنکھوں میں آنسو ہیں. اچھا, پھر جو تھوڑی سی وہ کانفرنس میں تھوڑی سی بریک ہوئی تو وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ جن صاحب میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں, یہ جو بات چیت اتنی ساری پاکستان کے خلاف اور آپ کو ایڈریس کر کے ہو رہی ہے, میں بہت شرمندہ ہوں. میں فلانا ہوں, میں پشاور میں پڑھا ہوں, میری ساری تعلیم پشاور میں ہوئی ہے. یہ بالکل جتنا کچھ پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں بالکل غلط کر رہے ہیں. جتنا ہمیں فائدہ, جتنا ہمیں بینیفٹ پاکستان سے ہوا ہے, یہ میں اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آپ سے آنکھیں کیسے ملاؤں. یہ بھی افغانستان ہے, یہ بھی افغان ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, جو آپ میں سے افغانستان آتے جاتے رہے, طاہر تو ریگولرلی آتا جاتا ہوگا, اور بھی آپ میں سے جو دوست میڈیا میں ہیں یا باقی تنظیموں میں جو آتے جاتے ہیں, آپ کو یہ جو میں بات بتا رہا ہوں آپ اس کی یعنی کنفرمیشن دے سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. جو وہاں افغان جو بڑے ہوتے تھے, جو سینئر سیاستدان ہوتے تھے, جو وہ ہمارے سامنے میٹنگز میں بڑی سخت باتیں, جب باتیں ختم ہو جاتی تھی تو وہ ایک کونے میں جب چائے پینے جاتے تھے تو میرے پاس آ کے مجھے کہتے جل صاحب ناراض تو نہیں ہوئے. میں نے کہا یار ناراض کیا ہونا ہے, ہم تو آپ سے ڈس اپوائنٹ تو ضرور آپ سے ہوتے ہیں, ناراض نہیں ہوتے. یار آپ لوگوں کی اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. جو ابھی میجر عامر وہ ہائی لائٹ کر رہا, پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ جن صاحب ناراض نہ ہو, یہ افغانستان میں ایک ایسی ریت چلی ہے, ایک فیشن بنا ہے کہ پاکستان کو سناؤ اور ایک دوسرے کو سناؤ. جو نہیں سناتا ہے اس کو لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیوں پاکستان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہے. لیکن جن صاحب آپ شام کو آئے میرے گھر, میری گاڑی نیچے کھڑی ہوئی ہے گیراج میں, ٹاپ اپ کی ہوئی ہے, سوٹ کیس اس میں پڑا ہے, جو ہی یہاں دھماکہ ہوگا تو ہم حیات آباد میں ہوں گے, چاہے آپ ہمیں روکے نہ روکے, ہم نے پاکستان ہی آنا. انہوں نے کہا یہ افغانستان کی حقیقت ہے, اس میں کوئی دائیں بائیں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہمیں پاکستان کو اس کو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے. ناؤ ہماری 1947 سے ایاز وزیر صاحب نے آپ کو بتایا شروع سے ہماری پالیسی ٹورڈز افغانستان بڑی ویل ڈیفائنڈ ہے. لوگ کہتے ہیں ہماری کیا افغانستان کی پالیسی کوئی نہیں ہے, پھر یا کہتے ہیں ہماری پالیسی کا پتہ ہی نہیں چلتا. کہ ہماری ایک ہی پالیسی رہی ہے, اسٹریٹجک پیشنس, انتہائی صبر. دس ڈیفائنز آور پالیسی ٹورڈز افغانستان, اسٹریٹجک پیشنس. جو مرضی ہو آگے پیچھے, غصہ ہو آگے پیچھے, وہ گالیاں دے, کبھی کرکٹ میچ میں دیتے ہیں, کبھی ان کے ابھی سوشل میڈیا میں گالیاں دیتے پھرتے رہتے ہیں. ہمارا ریسپانس ہوتا ہے اسٹریٹجک پیشنس. تھوڑا سے معاملات ہمارے لیے بہت سخت ہو گئے ہیں تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیشنس میں تھوڑی سی ذرا کمی آ رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں جس طرح ابھی پالیسی ہوئی ہے کہ ڈائیلاگ سے تنگ آ کے کہ وہ ان پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا ہے, تو ہم نے تھوڑا سا اس کو براڈن کیا ہے. ہم نے تھوڑا سے ویزوں پہ ریسٹرکشن کی ہے, تھوڑا سا ہم نے مہاجرین پہ پریشر ڈالا ہے, ہم نے ٹریڈ پہ تھوڑی سی سختی کرنی شروع کر دی ہے. ساتھ ساتھ پھر ہم نے جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم کے جو فوجی ہمارے کام تھے, جو ریئیکشنز رسپانسز تھے جس کو ہم کائنیٹک آپریشنز کا تھوڑا ہم نے افغانستان کے بارڈر کی طرف بھی کیے ہیں. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پالیسی ہے وہ وہی اسٹریٹجک پیشنس والی ہے, اس میں تھوڑا ہم نے یہ چیزیں شامل کی ہیں تاکہ افغانستان کا رسپانس ہماری طرف بہتر ہو جائے. وہ سمجھ جائیں کہ بھئی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, وی آر گیٹنگ ہرٹ. یہ ان کو احساس دلانے کے لیے کہ اگر ان کو یہ احساس ہو جائے کہ بھئی اگر ہماری 10 لاشیں گر رہی ہے, ہم روز شہیدوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں, تو ہمیں خوش کرنا پڑے گا. آپ یہ نہ سمجھے کہ بالکل ہی وہ پیشنس چلتا رہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ پالیسی رہنی چاہیے. اس میں ہمیں کیونکہ جو ہم پیشنس لوز کریں گے اور ہم ایسی ایکشن کریں گے, اس کا امیڈیٹ تو شاید واہ ہو جائے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا اسٹریٹجک لانگ ٹرم افیکٹ اچھا نہیں ہوتا. جس طرح آج تک ہم یاد کرتے ہیں کہ 1947 میں اس بندے نے یار ووٹ ہمارے خلاف ڈالا تھا. تو آپ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 50 سال کے بعد ضرور آپ کو افغان کہیں گے کہ یار آپ کی ایئر فورس نے آ کے کابل میں بم مارا تھا. یہ چیزیں پھر آپ کی ایک نیشنل میموری میں آپ کی یہ شامل ہو جاتی ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس مشکل وقت میں, اس وقت پاکستان افغانستان کے معاملات بہت مشکل سٹیج میں گزر رہے ہیں, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کے لانگ ٹرم اسٹریٹجک ایفیکٹس ہوں. باقی انڈیا کتنا کر سکتا ہے
दो चीजें मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा और फिर I'll finish. हम जब ये कॉन्फ्रेंस करते थे काबुल में तो हमारे साथ इंडियन भी बैठे होते थे, वो ट्राइलेटरल टाइप कॉन्फ्रेंस होती थी। अगर 4-5 हम पाकिस्तान से जाते थे तो 4-5 बल्कि 6-7 इंडिया से आते थे और 4-5-6 अफगान होते थे, और फिर उसके जो ये यूनाइटेड नेशंस के, यूएस के, कनाडा के, ब्रिटेन के लोग और भी वो 4-5 वो भी बैठे होते। इनवेरिएबली मुझे याद है इंडिया का एक बड़ा स्मार्ट फॉरेन सेक्रेटरी पुराना होता था, उसने वहां शुरू की कि जी ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान और इंडिया के कल्चरल सिविलाइजेशनल हमारे राब्ते हैं, और हमारी जो तारीख है वो हिंदुस्तान की और अफगानिस्तान की वो बहुत बहुत वसी है और बहुत पुराने जमाने से है। मैं सुनता रहा, मैंने कहा यार चलो ठीक है, ये काबुल में बैठे हुए हैं तो ये तो अफगानिस्तान की ऐसी बातें करेगा, तारीफ ही करेगा, तो क्या रोक सकते हैं। तो जब उसने खत्म किया तो मुझे उन्होंने कहा आप कुछ कहें। मैंने कहा जी मैं बात ये है, ये कह रहा है कि तारीख में हमारे बड़े सिविलाइजेशनल लिंकेजेस थे इंडिया और अफगानिस्तान के। तो मैंने कहा उस वक्त तो हवाई जहाज तो इजाद नहीं हुआ था, तो ये किधर से, इनके राब्ते किधर से थे? राब्ते तो खैबर से और बुलान से और जो इलाका पाकिस्तान है इधर से ही होते थे, तो हमारे ही थ्रू राबते होते थे। और किधर से आप लोगों ने राब्ता किया है? कोई जहाज आप लोगों ने एयर ब्रिज बनाया हुआ था, क्या किया हुआ था? तो दरमियान में उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि नहीं वो हम यहाँ से कश्मीर से काशगर से, मैंने कहा खुदा खौफी करो यार उसमें साल में आप 2-4 बंदे ही जा सकते थे, वही मर मार के आप किधर से आप जाएंगे? आप कश्मीर से काशगर जाएंगे और काशगर से करते कराते हो तो ताजिकिस्तान से होते, ये कौन सा राब्ता है? राब्ता तो आपका जो था वो पाकिस्तान के थ्रू, तो पाकिस्तान बन गया है। अब आपके कौन से सिविलाइजेशनल और फलाने राब्ते हैं? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी बात ये थी, और ये हमारे दोस्त जखीलवाल ने भी मुझे यही बात की, बाय द वे वो हमारे वो भी ग्रुप में शामिल होते थे, उस वक्त वो मिनिस्टर नहीं बने होते थे, तो बड़े स्मार्ट आदमी हैं, बहुत समझदार आदमी हैं। तो ये जो तिजारत होती है और आप इंडिया से रोज सुनते, अफगानिस्तान से सुनते हैं, वो जरा हमें जरा छेड़ते हैं। और उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान से तिजारत कम हो गई है, बंद हो गई है, तो हमने ईरान की तरफ खोल दी है। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि जी हमने जो है वो चाबहार पोर्ट बन रही है और रेलवे लाइन बन गई है, हेरात फलाना। अच्छा, फिर दरमियान में अगर आपको याद हो, ये अशरफ गनी के आखिरी दिनों में एक उन्होंने शोशा छोड़ा कि हमने इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान एक इकोनॉमिक एयर ब्रिज बना लिया है, और हमारी अफगानिस्तान की सारी एक्सपोर्ट्स जो होंगी वो बाय एयर इंडिया जाया करेंगी। तो इसके बाद कोई फ्रूट शूट आगे, अनार अंगूर पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो सीधा इंडिया चले जाएंगे। तो ये जखीलवाल पहले मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कॉमर्स कुछ अरसा ये डील करता था, तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा यार बताओ ये सही है? तो इसने मुझे कहा कि जी बात ये है, आप लोग बहुत हसास हैं इन मामलात पे, पाकिस्तान के लोग बहुत हसास हैं, और हमें ये मालूम है कि आप हसास, और हमें ये भी मालूम है कि जब उसमें इंडिया का नाम आएगा ना तो ये हसासियत आपकी 10 गुना मजीद बढ़ जाएगी। तो हम जरा इसको थोड़ा छेड़ते हैं तो आई सेड क्या मतलब है? उन्होंने कहा जी बात यह है, नंबर 1 वो पूरा एयर ब्रिज कोई पता नहीं 5-6 महीने चला था। इस साइड अमेरिका का पैसा था, हमें मुफ्त मिल रहा था, तो उसी पैसे को हमने इस्तेमाल करके ये एयर ब्रिज चलाया। टोटल एक्सपोर्ट्स हमारी इंडिया को $38 मिलियन की थी उस 6 महीने में, और उस पे जो एयर फ्रेट का खर्चा आया था वो $39 मिलियन आया था। तो इस आप खुद हिसाब लगाएं कि यार क्या हमने मतलब क्या उसमें से गेन किया होगा, क्या अमेरिका का पैसा था, हमने कहा जी ये बड़ा जरूरी है, तो उन्होंने कहा चलो कर दो ये चीज। नंबर 2, और ये हकीकत है, ये मुझे कई अफगान ने बताया कि अफगानिस्तान में जो इनका इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी जोन है, जहाँ ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और प्रोडक्शन चीजों की होती है जो एक्सपोर्ट हो सकती हैं, जिस तरह पाकिस्तान में है तो आप कहेंगे ये बेल्ट है, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, वजीराबाद, गुजरांवाला या कराची है, या ये इस्लामाबाद के इर्द गिर्द इलाके हैं, ये जो प्रोडक्शन यहाँ से चीजें प्रोड्यूस होती हैं ज्यादा और फिर वो एक्सपोर्ट सरप्लस में बनती हैं जाती हैं। उन्होंने कहा जी हमारा जो इलाका है ना अफगानिस्तान में, वो काबुल, जलालाबाद, ऊपर थोड़ा सा पगमान और ये बेल्ट है। और उन्होंने कहा इसके लिए जो मर्जी ईरान करे, जो मर्जी उज्बेकिस्तान करे, जो मर्जी इंडिया करे, जो मर्जी, शॉर्टेस्ट रास्ता हमारा बनता ही पेशावर कराची है, या उधर कंदहार से कोयटा और कराची है, और कोई बनता ही नहीं है। तो आप लोगों को ये चीज
سمجھ نہیں آ رہی. آپ لوگ سمجھنے کی کوشش پاکستان میں نہیں کرتے کہ یار ہم جو مرضی کریں, ہمیں رائٹ کو ٹیڑھے ہو جائیں, لیفٹ کو ہو جائیں, آگے بینڈ ہو جائیں, پیچھے بینڈ ہو جائیں, الٹیمیٹلی ہم نے جانا پشاور یا کوئٹہ کے تھرو کراچی ہی جانا ہے, ہمیں اور کوئی چیز وارا نہیں پڑتی. آپ تھوڑا سا مہربانی کریں, تھوڑا سا حوصلہ کریں. یہ مجھے تمام افغان کی ہمیشہ کہ تھوڑا سا آپ حوصلہ کریں, ہم کہیں نہیں جا سکتے اور آپ کا بھی کوئی اور آپشن نہیں.